السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ یعنی دوسرا روزہ 1441 سن ہجری 26 اپریل 2020 اتوار کا دن ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کو اور پورے رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے حسین اور سب سے مبارک رمضان بنا کر قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے آج کا دینی سبق پیش کیا جا رہا ہے اسی ماہ مبارک کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے میں، اور 1-2 اہم مسائل انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں، عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ بھائیوں بہنوں، یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے کے سلسلے میں کہ اس مبارک مہینے کے اندر میری امت کو اللہ رب العزت نے وہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر ہے، پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزے دار کی منہ کی بدبو، جو آدمی صبح سے بھوکا رہتا ہے، پیٹ کے بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے کے ذریعے سے جو منہ کے اندر بدبو آ جاتی ہے، وہ بدبو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو آپ روزہ دار کی اہمیت اللہ کے پاس کتنی ہوگی ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور جب روزے دار جب تک افطار نہیں کر لیتے اس وقت تک، یعنی سحری سے لے کر افطار تک، سمندر کی مچھلیاں تک ان کے حق میں استغفار کرتی رہتی ہیں۔ یعنی روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے ہر دن جنت کو سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور مزین کرتے ہیں، اور جنت سے فرماتے ہیں یوشک عبادی الصالحون، ان قریب ہیں کہ میرے نیک بندے ان یلقوا عنہم المؤونہ، کہ اپنے اوپر سے دنیا کی ذمہ داریاں پھینک پھانک کر تیری طرف آئیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، دوسرے رمضانوں میں ہمیں رمضان کے اندر عبادت کرنے کے لیے، جنت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو الگ الگ کر کہیں چھوڑ چھاڑ کر وقت نکال کر ہمیں آنا پڑتا تھا۔ اس ماہ اللہ نے ہمیں وہ فضل عطا فرمایا ہے کہ خود بخود دنیا کی ذمہ داریاں ہم سے چھٹی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا وہ خود بخود جنت کے قریب ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا دیدار ہمیں جنت ہی میں نصیب ہوگا۔ بہرحال، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، کہ اس ماہ مبارک کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بس سرکش شیاطین کے قید ہو جانے کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان
گناہوں کی طرف، ان معاصی کی طرف نہیں جاتے جن معاصی کی طرف رمضان کے علاوہ میں چلے جاتے تھے یا چلے جاتے ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز فرمایا وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ان کو آخری رات میں، یعنی ماہ مبارک کی آخری رات میں اللہ رب العزت میرے ان تمام روزہ دار بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہی لیلۃ القدر، وہ جو آخری رات کے بارے میں آپ فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال لا ولكن العامل انها يوفى اجره اذا قضى عمله، نہیں بلکہ جب مزدور اپنا کام سے فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ جسی طرح روزہ دار جب پورے رمضان کے روزے رکھ کر رمضان سے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کو اچھی طرح گزار دیتے ہیں، تو رمضان کی آخری رات میں یعنی عید کی رات میں اللہ رب العزت خوشخبری سناتے ہیں کہ میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بہرحال اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ ہمیں عیدین کی راتوں میں جا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں قبول ہونے کی رات ہیں۔ بہرحال جب وہ رات قریب ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج کا سب سے پہلا عنوان یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اس عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک لمحے کی ہم اس کی قدر کریں۔ ہاں، جیسا کہ اس سے پہلے کے سبق کے اندر رمضان کے استقبال کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کرنا 70 نیکیاں کرنے کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کام کرنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے، ایک فرض 70 درجے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح جس چیز کی جتنی عظمت ہوتی ہے، جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کی ناقدری پر بھی اتنا ہی وبال ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر جو آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کو 70 گناہ کرنے کا وبال اس کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک میں خاص کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس ماہ مبارک کی ناقدری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خصوصاً جب ہم چھوٹے بچے تھے، اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ ہمارے گھر ہم جو ہے اسکول کے اندر ہم اپنے دوست احباب اپنے دوست باتیں کر لیا کرتے تھے کہ آج چونکہ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، آج ہمارے ابا نے جو ہے ٹی وی اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ بہرحال سب سے پہلی چیز گھر کی نحوست یہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن ہے اور یہ انٹرنیٹ کے فتنے ہیں۔ لیکن بہرحال کم از کم ہمارا بچپن کا دور اتنا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب تھا کہ اس کے اثرات ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے تھے کہ ہم اسکول کے ساتھی اپنے بچپن کے اندر ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے ابا جو ہے ٹی وی اٹھا کر اوپر رکھ دیے ہیں، ٹی وی کل سے ہم دیکھ نہیں سکتے فلاں فلاں۔ لیکن اس وقت کا حال یہ ہے کہ ٹی وی ہمارے گھروں میں موجود بھی ہے اور ٹی وی کے اندر مزید شیطان نے اس فتنے میں مبتلا کر دیا ہے کہ چونکہ اس میں کیوں ٹی وی آتی ہے، فلاں سنی فلاں اسلامک چینل آتا ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ صحیح بات ہے کہ اچھی باتیں دیکھنا ثواب کا کام ہے، نیت کا اعمال کے نیکیوں کے بڑھنے کا کام ہے، لیکن جو چیزیں نیکی کے نام سے گناہ میں داخل ہو جائیں اس میں بھی گناہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اسلامک چینل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے نوجوان اپنی اسی چینل کے اندر جو ہے جب کوئی نعت کی محفل ہوتی ہے یا کوئی اور محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے غیر محرم ہماری بہنیں وہاں ہوتی ہیں
جو خوبصورت میک اپ بھی کیے ہوئے ہوتی ہیں، جب ان پر نظر ہوتی ہے تو پھر بدنظری کا گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی طرح جس طرح مردوں کو عورتوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنے غیر محرم مردوں سے اپنے نکاح کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح غیر محرم کی نگاہ بھی اگر مردوں پر پڑتی ہے تو اس وقت غیر محرم عورتوں کو بھی گناہ ہوتا ہے، غیر محرم مردوں کو دیکھنے کا، بد نظری کا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً بعض احباب جو ہے بہانہ کرتے ہیں، آج کل کے حالات ہمیں دیکھنا ہے، نیوز دیکھنا ہے، تو نیوز کے اندر آنے والی، نیوز سنانے والی عورتیں بھی عورتیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کے لیے غیر محرم مرد ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر، یوں تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہم اپنے گھروں سے اس نحوست کو پھینک دیں، باہر نکال کر اٹھا کر رکھ دیں، تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، ہمارے رزق میں وسعت پیدا ہو۔ آج ہم اپنے گناہ کو تو چھوڑنے تیار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے لوگوں سے، علماء سے دعا کراتے پھرتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ سب لوگ کماتے ہیں پھر بھی کافی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں عقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا رزق رکا ہوا ہے اس کو ہم اپنے گھروں سے نکال دیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں وسعت بھی پیدا کریں گے، ہماری پریشانیوں کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس ماہ مبارک کے لیے تو صحیح ہم گھر کی ٹی ویوں کو اٹھا کر رکھ دیں۔ ہاں، اور اسی طرح ہم موبائل میں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ہم محدود وقت میں استعمال کریں۔ صبح میں تھوڑی دیر دیکھ لیے، شام میں تھوڑی دیر دیکھ لیے، ضروری چیزیں دیکھ لیے، جس طرح یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کی نیت سے، دین کے اہم مسائل معلوم کرنے کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ایک اشکال کا میں یہ جواب بھی دے دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنیں یہ اشکال کریں کہ مولانا نے ابھی یہ کہا کہ غیر محرم کو دیکھنے سے جو ہے ان کو بھی، مستورات کو بھی غیر محرم کو دیکھنے کا گناہ ہوتا ہے، آپ خود ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے چاہے ہم دینی گفتگو ہی سن کیوں نہ رہے ہوں، اگر ہماری مائیں بہنیں، میری غیر محرم مائیں بہنیں اگر اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں تو ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو نہ سنیں، بلکہ اس کی آواز کو سن کر اپنے دین کے علم میں اضافہ فرما لیں۔ اور بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک عمومی وبا آج پیدا ہو چکی ہے، لوگ غلط طریقے دیکھنے میں مشغول ہو گئے ہیں، اور جب تک دین کی بات ان کو سنائی جاتی ہے آڈیو کے ذریعے سے، اتنی اہمیت حاصل نہیں کرتے ہیں جتنا ویڈیو کے ذریعے سے کہنے والے کے صورت کو دیکھ کر جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اتنا فائدہ آواز کو سن کر لوگ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دوست احباب کے لیے ویڈیو یہ سبق بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنی مائیں بہنیں سے گزارش کرتے ہیں جو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، کہ وہ صرف ہماری آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ ہاں، بہرحال اگر وہ اللہ نے موقع دیا تو کسی وقت اس کے تعلق سے اور بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے جو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالات ہیں کہ کتنی عمر کے بچے کو روزہ رکھوائیں۔ ہاں، اسلام میں روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لہٰذا اب بچوں کو کتنی عمر سے روزہ رکھوائیں؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح روزے کا حکم ہے۔ نماز کے بارے میں جس طرح فرمایا گیا کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کی جائے، اور جب بچے کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے اور اس وقت اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹا جائے،
اس کو ڈانٹ کر نماز کی عادت ڈالوائی جائے۔ اسی طرح اسی حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کی عمر کو ہو جائے اس کو روزہ رکھوائیں۔ ہاں، تھوڑا سختی کرا کر روزہ رکھوائیں۔ اور اگر 10 سال سے پہلے چھوٹا بچہ ہے، 10 سال سے کم عمر کا ہے، تو اس وقت ترغیب کے لیے اس سے روزہ رکھوائیں، اس پر زبردستی نہ کروائیں۔ اور اسی طرح جو بچے 10 سال سے کم عمر کے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ نے صحت میں برکت عطا فرمائی ہے اور اچھی پرسنالٹی ہے، صحت میں برکت عطا فرمائی ہے، طاقت ہے، روزہ رکھنے سے وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ ایک تو روزہ رکھنے کے سلسلے میں، عمر کے سلسلے میں یہ جواب تھا۔ اور دوسرا سوال تھا کہ بچے کے پیچھے امامت صحیح ہے یا نہیں۔ ہاں، بہت سارے واٹس ایپ کے گروپس کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اکابرین کے، علماء کے یہ مسائل عام ہو رہے ہیں کہ بچے کے پیچھے تراویح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کے پر کوئی نماز فرض نہیں ہوتی۔ اگر وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ نفل کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز اور سنت مؤکدہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے نابالغ بچے کے پیچھے نہ فرض نماز ادا ہوگی، نہ تراویح، چونکہ سنت مؤکدہ ہے لہذا تراویح بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے جو اس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے کہ آپ کی نفل نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن بچے کے پیچھے آپ کی تراویح نہ تو ادا ہوگی اور نہ ہی فرض نمازیں آپ کی ادا ہوں گی۔ اس لیے امامت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر خود بھی عمل کی نیت کا ارادہ کریں، اور اسی طرح جن اپنے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو آپ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کی جو لنک ہے، اس لنک کو ان تک شیئر کر ان کو پہنچا کر ان کو یہ ویڈیو سنائیں، ہو سکتا ہے اس پر وہ عمل کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔